یعنی کہ کون ایسا بندہ جس کے منہ پر نہیں یہ چڑھے گا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے کیا معنی کیا ہے؟ بڑی کتنی بات ہے کہ 99 بیماریوں سے شفا دیتے ہیں اور سب سے کم درجے کی بیماری غم و فکر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. انسان کے لیے سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ غم و فکر. تو بتائیں 98 جو بیماریاں ہوں گی. اب پتہ چلتا ہے میں اس پر سوچا کرتا تھا کہ یا اللہ غم و فکر سے بھی کوئی بڑی دعا کوئی بیماری ہے. اب جب لوگوں کا حال دیکھتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، جب ان کے مسائل سنتا ہوں تو پھر ڈر جاتے ہیں. اللہ اکبر. اب اس خاندان سے پوچھو، اس نوجوان، اس بیوی سے پوچھو، 2 بچوں کے باپ سے پوچھو جس کی میں نے تو تشہیر کر دی، نعوذ باللہ. اس کی موٹر سائیکل دکھا دی، روڈ پہ ننگا جا رہا ہے، پھر اس کو لا کر تھانے میں نے بتا دیا، پھر اس کو ننگا دکھا رہا ہوں، پھر اس سے پوچھتا جا رہا ہوں. بیچارہ اپنے اس میں ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں ہے، اپنے اس میں صاف نظر آ رہا ہے. کوئی بڑے کا بچہ پکڑا جائے حرام توپی کرتا ہوا تو اس کو نفسیاتی مریض کہہ کر تم اس کا کیس ہی ختم کر دیتے ہو. جو کوئی بھی ہے لیکن اس کی تشہیر نہ کرو. گناہ ہے. کسی کا پردہ ڈالو گے رب تمہارے پردہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گناہوں کی اشاعت نہ کرا کرو، اپنے گناہوں کو چھپایا کرو. اگر اللہ نے پردہ ڈالا ہے گواہ نہ بنایا کرو کہ میں انج کیا، اج میں انج کر کے آیا تے اج میں انج کر کے آیا. کرتے ہیں نا لوگ ایسا ہیں، یہ نہ کرا کرو. یہ گواہ بنا رہے تم. ایک چیز تم نے خلوت میں کی، تم اس کا دل سے معافی مانگ لو، اللہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تم اب اس کو گواہ بنا رہے ہو. میں انج کیتا، میں فلانے انج کیتا. دکاندار بتاتا ہے دیکھ بڑا سیانا آیا سی، دیکھ اس کی تون ہی انج کر دی سی تے ایسا سونا منڈیا کہ 50 سال پرانا سودا چکا سٹیا میں. تو پھر وہ تمہیں دعا دے گا، وہ تجھے کہے گا جا تیرا بیڑا غرق. تو وہ بھی اس کا، وہ اس خالق کا بندہ ہے، چاہے جس بھی مذہب کے ساتھ ہے. تم نے اس سے زیادتی کی ہے، تجھے اس کی بد دعا لگے گی. پھر اس سے تجھے اللہ اس بد دعا میں تجھے دیکھے نا، یہ کوئی سزا تھوڑی ہے. گولی ماری 2 منٹ تڑپا غائب، پھانسی دی چند منٹوں کا، پھر سہ سہ کے مرتا ہے. پھر ایسے باپ دیکھے ہیں، ایسے مائیں دیکھی ہیں جو دعا کرتی ہیں کہ بیٹا 7 بیٹیوں کے بعد اللہ نے دیا. سلفی صاحب اتنے تنگ ہیں، دعا کرو اس کو کس کی موت آ جائے اس کو. پھر ایسے بدبخت بھی بن جاتے ہیں. اللہ مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے. میں آپ کو ایک بھائی، میں اپنے آپ کو پہلے نصیحت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی، جو بھی تم پر معاملہ آتا ہے یہ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہتا. اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ. تجھ پر جو بھی معاملہ آیا، جو بھی مسئلہ آیا، وہ جو بھی خوشیاں راحتیں ہیں وہ میری طرف سے ہیں. جو مصیبت تیرے پر آئی ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے، بیماری کی صورت میں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی بیٹی کی صورت، جو بھی آیا تجھ پر، ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئات فمن نفسک. اور جو بھی تجھ پر آئے یہ تیرے اپنا کوئی کسب ہے، اللہ کہہ رہا ہے. تو جب میں دیکھوں میرے پر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو میں فوری طور پہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. یہ ہے صحیح سنت کا طریقہ کہ میں اللہ سے معافی مانگتا شروع کر دوں، نفل پڑھنے شروع کر دوں. اللہ میری مدد کر. کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ میری مدد 2 طریقہ سے آتی ہے، نہ چلے سے، نہ قلے سے، نہ پیر سے، نہ کسی فقیر سے. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مدد مانگو. یہ اللہ کہہ رہا ہے ہر خاص و عام کے لیے، ہر جن و انس کے لیے، ہر گناہ گار کے لیے. کیونکہ پاک تو ذات صرف ایک ہی ہے، وہ ہے میرا اللہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کے لیے ہے، ہم کسی اور کے لیے سبحان نہیں کہہ سکتے. پاک میرا اللہ ہے، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. لیکن میں قدم قدم پہ آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے گناہ کرتا پھروں، پھر بولوں یا اللہ میں تو کدے کچھ کیتا ہی نہیں.
وہ اللہ کو الزام دے رہا ہوں کہ کیوں میرے نہ زیادتی کرنا پہ ہیں؟ اللہ نے تو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے ظلم. اللہ کے ظلم پر اللہ کی رحمت بھاری ہے. اللہ سب کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے. گناہ ہو جاتا ہے، کمزور ہیں. شیطان نے یہی چیلنج کیا تھا نا، اللہ کو بولا تھا میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں لے کر جاؤں گا. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے گناہ کرتے جائیں گے، وہ مجھ سے توبہ مانگتے جائیں گے، میں معافی کرتا جاؤں گا. ہم کمزور ہیں، قدم قدم پر ہمارے گناہ ہیں. مانگو تو صحیح، توبہ تو مانگو. ایک صحابی نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک واقعہ حدیث میں ہے، اس کا نام تھا ابن جزان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے چند مہینے سال پہلے وہ دنیا سے چلا گیا. اس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ اتنا مخیر تھا. صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ابن جزان کا ٹھکانہ کہاں ہوگا کہ اپنا ہر مال جان لوگوں کے لیے وہ خرچ کرتا تھا. حاجی آتے حاجیوں کی خدمت کرتا. کسی جگہ پتہ چلتا حامل ہے، کوئی حاملہ عورت ہے، ان خاندان والوں کو بولتا جتنے مرضی پیسے لے لینا، بچی پیدا ہو تو اس کو قتل نہ کرنا، مجھے دے دینا. وہ پھر پالتا تھا، پھر ان کی شادیاں وغیرہ کرتا تھا. کیسی نیکی ہے، کتنی بڑی نیکی ہے جی. ایک دفعہ اچانک اس پر کوئی زوال آ گیا، مال اسباب اس کا ختم ہو گیا. اب اس کو کہتے ہیں جس کو نیکی کی عادت ہوتی ہے نا، اس کو چسکا پڑ جاتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا. اب وہ بیچارہ ڈسارڈ ہو کر کہتا ہے میں اپنا کوشش، میرا جینے کا کیا فائدہ، میں خودکشی کر لیتا ہوں. پھر سوچا کہ یار خودکشی کروں گا قبیلہ بھی بدنام ہوگا، لوگ بھی کہیں گے بڑا بزدل تھا. حالات سے گھبرا کر مر گیا. مکہ کے پاس ایک غار تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک بلا رہتی ہے، جو بندہ وہاں کے آگے سے بھی گزرے نا تو وہ بلا اس کو اٹھا کے لے جاتی ہے. اس نے سوچا یہ بہت اچھا ہوا، نہ بدنامی ہوگی، غار کے آگے سے گزروں گا، بلا آئے گی کھا جائے گی. اب وہ جاتا ہے غار کے پاس، جاتا ہے تو کوئی بلا نہیں. وہاں سے دروازے کے پاس کھڑا تھا، کوئی بلا نہیں. کہتا شاید اندر جا کر دیکھو. اندر اندھیرا، گپ اندھیرا. اندر جاتا ہے کوئی بلا نہیں. اور آگے جاتا ہے، دیا جلاتا ہے، دیکھتا ہے تو دور سے دو آنکھیں چمک رہی ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کرتا 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 اس کے قریب چلا جاتا ہے. اب بالکل بھوکا ہو گیا نا، مرنے کو جا رہا ہے. جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو وہ ایک مصنوعی سانپ ہے، اس کی آنکھوں میں ہیرے لگے ہوئے ہیں جو اس کی روشنی سے چمک رہے ہیں. جب تھوڑا سا آگے دیکھا تو پیچھے اس کے خزانہ ہی خزانہ، ہیرے جواہرات اشرفیاں چمک رہی ہیں. کسی نے خزانہ دبایا، وہاں پر مشہور کر دیا کہ اس غار دے وچ بلا وے تے کوئی جاوے ہی نہ. ہاں جی. اب اس بندے نے خزانہ اس کو مل گیا، اس نے پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیا. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بندے کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا دوزخ. عمل دیکھو اس کے کیا ہے کہ بچیاں لے لیتا ہے. بچیاں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنی بچیوں کو کیا کرتے تھے؟ زندہ دفنا دیتے تھے نا. جی حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، جن کے کپڑے نہ ہوتے ان کو کپڑے دیتا تھا. کتنی بڑی نیکی ہیں. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا مخیر، اتنی نیکی کرنے والا، تو اس کا ٹھکانہ دوزخ. آپ نے فرمایا اس نے کبھی زندگی میں اللہ سے استغفار نہیں پڑھا، معافی نہیں مانگی تھی. اللہ کو معافی بہت پسند ہے. انسان بھولنے والا ہے، گناہ ہوتے ہیں. ہر بندہ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے ہی مانگتا ہے استغفر اللہ. نماز پڑھی، نماز کلمے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے. اس کے باوجود جیسے ہی وہ سلام پھیرتا ہو کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. اپنی بالکل نفی کر دیتا ہے اور اللہ تو ہی بڑا ہے. پھر کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا برائی کی ہے اس نے؟ معافی مانگا. اللہم انت السلام و منک السلام. ساری سلامتیاں تیری ہیں، تو رکھے گا تو میں سلامت رہوں گا میرے ایمان کے ساتھ ہر چیز سے. منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر التجا کرتا ہے رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. التجا کر رہا ہے کہ اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیری عبادت کرتا رہوں. ہم محتاج ہیں ایک ایک چیز کے. تو اب استغفار
توبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بڑا آسان عمل ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایوب علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑا تھا، آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا کوئی بندہ مصیبت میں اس کو پڑے گا، اللہ اس کو مصیبت سے نجات دے گا۔ یہ اجازت دے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک۔ اب وہ ٹھیکیدار ہے جو کہتا ہے کہ پہلے اس کی زکوٰۃ دو مجھے، پہلے اس کا صدقہ نکالو، مجھ سے اجازت ضروری ہے، پھر اس کی تعداد مقرر کر دی، گٹلیوں پر پڑھو اس کو 1.25 لاکھ بار، ایک بار بھی پڑھو میرا ایمان ہے اللہ معاف کرنے والا۔ جب نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم کدھر چکروں میں پڑے ہوئے ہو، کدھر چلوں میں پڑے ہوئے؟ نبی بتاؤ نا، آؤ نا نبی کی طرف آؤ تو صحیح۔ اس کو میرے رب نے کہا ہے تم ایک بار اس کا نام لیتے درود پڑھتے وہ 10 نیکیاں تمہیں دے دیتا ہے، 10 بار وہ خود تم پر مالک کہتا ہے، رحمت کرتا ہے ایک بار، تو اس کی بات تو مان کے ذرا دیکھو۔ وہ سب کچھ بتا کے گئے ہیں نا، بے روزگار کو بتا کر گئے ہیں، بیماروں کو بتا کر گئے ہیں، مصیبت زدہ کو، بے اولادوں کو بتایا کہ یہ کرا کرو، یہ پڑھا کرو۔ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ بس کچھ کرو جی، سرکار اسی تو بڑے مصروف ہیں، اسمبلی جانا ہوتا ہے، تسی کچھ کرو تو وہی ڈھونڈتے ہیں۔